آج ہم نے الحمدللہ سورہ بقرہ کو مکمل کیا ہے اور سورہ آل عمران کے تقریباً 6 رکوع کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائے۔ ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، لغزشوں کو اللہ اپنے کرم کا صدقہ معاف فرمائے۔ آج کی اس تراویح تلاوت میں جو خلاصہ جات ہیں، اس میں سب سے پہلا جو خلاصہ ہے وہ روزے کی فرضیت کے حوالے سے ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، یاد رکھیے گا روزہ جان بوجھ کر چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا، سرکار فرماتے ہیں وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک چھوڑے ہوئے روزے کے اجر تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ مریض ہے یا سفر میں ہے تو مرض کی حالت میں اور سفر کے دوران روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ جن خواتین کے ہاں بچہ ہوتا ہے اور دودھ کا معاملہ ہوتا ہے، کمزوری کی حالت اگر سامنے آئے تو ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کی مجبوری میں اگر وہ روزے چھوڑ دے تو جب وہ صحت مند ہو جائے تو پھر وہ ماں اس چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا ہر صورت ادا کرے گی۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے یہاں تک؟ سفر اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مسافر روزہ چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے، بعد میں جتنے روزے چھوٹے ہوں گے اس کی قضا اس کو ہر صورت میں ادا کرنا ضروری ہوگی۔ اسی طریقے کے ساتھ بڑا عمدہ ترین آج کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے، دعا کی قبولیت کے آثار سورہ بقرہ میں بتائے گئے، اور کتنا خوبصورت ارشاد ہوا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ فرمایا اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح کا منظر چاہتا ہے، خود ہی بتا رہا ہے، میرے پیارے محمد لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے آ کر سوال کریں گے اللہ کہاں پر ہے، تو ان کو دور بھیجنے کی ضرورت نہیں، انی فانی قریب، ان کو کہنا دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنی ذات میں تلاش کر لو، تمہیں خدا کا جلوہ خود ہی وہاں پر مل جائے گا۔ تو اس خلاصے میں پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، رات کے وقت میں 2 آنسو بہا کر بھی اللہ کے جلوے کا تقاضا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ سورہ بقرہ کا آج ہم نے جو تلاوت حصہ کیا ہے اس کا تیسرا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ، اور کسی حاکم کو رشوت دے کر ان لوگوں کا مال ہتھیانے کے لیے ان کو کورٹ کچہری کے چکر میں نہ ڈالو۔ لوگ ڈالتے نا پلاٹنگ کے معاملات میں، کسی کی فائل پکڑ لی، کسی کے گھر پہ قبضہ کرنا، اور ڈھونڈتے ہیں اور جا کے ایس ایچ او کو بتاتے ہیں تمہیں 10 لاکھ دیں گے، 50 لاکھ کی چیزیں آؤ سودا کرو ان کے ساتھ، اور لوگ بڑے ڈھکائی کے ساتھ یہ معاملات کر رہے ہیں۔ اور خدا کی پناہ مانگو اللہ سے، 1 انچ تم نے اگر قبضہ کیا نا، یہ جو ہم لوگ قبضہ کرنے کے عادی ہو چکے، ناراض نہیں ہوئے گا میری بات سے، 80 گز کا مکان 100 گز کا کیسے بن جاتا ہے بھائی؟ کیوں خانقاہ کی آپ تھڑے آگے بنا لیتے ہیں، گلیوں میں سے گزرنے کے راستے آپ لوگوں نے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو بہرحال اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو جہاد کا حکم دیا گیا، محراب و منبر سے جہاد کی آوازیں بنو، اور پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جب کوئی جہاد کی بات کرتا ہے 2-4 سال اسی کو اڑا دیا جاتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ محراب و منبر سے جہاد کی آوازیں ہی بند ہو گئی۔ جہاد کا کتنا بڑا حکم تھا، امت مسلمہ کو تقویت دینے کے لیے افرادی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی جہاد کو قائم کیا گیا، اور فرمایا جہاں تمہیں کافر ملے جنگ کے میدان میں، لیکن جب امن کی حالت ہو، کوئی کافر بھی تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آ جائے، اس کو تم نے پناہ دے دی، لیکن اگر تمہاری ملت پر، تمہاری قوم پر، تمہارے ملک پر اور تمہارے دین کی اساس پر اگر یہ کافر حملہ کرتے ہیں، پھر اے مسلمان غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور تمہیں جہاد سے منہ نہیں پھیرنا ہوگا۔ جبکہ جہاد کی کئی قسمیں تھیں، اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ مال کے ذریعے سے جہاد کر سکتے ہیں، آپ کے پاس علم کی طاقت اور پاور ہے جس طرح ہمارے اکابرین کر رہے ہیں تو وہ علم اور قلم کے ذریعے جہاد کر رہے ہیں۔ جو تلوار سیف کو اٹھا سکتا ہے وہ بن جائے مرد مجاہد،
آئے میدان عمل میں اور جہاد کریں. اور اس دور کا سب سے بڑا جہاد آپ کے اپنے گھر کے ساتھ ہوگا. ان کی وہ غلیظ رسومات، وہ خام خواہ کے خرچے والی رسومات جس سے اللہ کے رسول کی ناراضگی کو ہم مول لے لیتے ہیں بڑے سستے داموں سے، اور بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ دوست کی شادی میں بھنگڑا ڈالا تو اس کو میں نے خوش کر دیا. خدا کو تو ناراض کر کے ایک دوست کی خوشی کے لیے، تو یہ خوشی کسی کام کی نہیں آئے گی. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا. فرمایا جو لوگ ڈرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کم ہو جائے گا، فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دو رب نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، رشتہ داروں کی مدد کرے گا، ایک پڑوسیوں کی مدد کرے گا، انہیں خوشخبری سنا دو، انہیں گمان اور تصور نہیں ہو سکتا کہ ان کے مال اور ان کی تجارت کو کتنا فروغ دے گا، انہیں ترقیاں عطا فرما دو گا. تو جتنا ہو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں. پھر حکم ہوا اگر تمہارے پاس الحج اشہر معلومات، پورا حج کی تفصیل اللہ پاک نے بیان کرا، حج کے ارکان کیسے ادا کرنے، کہاں کہاں پہ رکنا ہے، کیا کیا پڑھنا، سب بیان ہوا. لیکن میں اس کا صرف خلاصہ پیش کرتا ہوں. حج کرو اگر تمہارے پاس استطاعت ہو. حج کا حکم دیا ہے، گو کہ مشکل حالات ہیں لیکن جن کے پاس ہیں وہ دیر نہ کریں، جائیں، زندگی کا بھروسہ نہیں، حج کر کے آئیں یار، عظیم عبادت کر کے آئیں، اور دعا کریں جائیں واپس بھی نہ آئیں، وہی کہ ہو کر رہ جائیں انشاءاللہ. اسی طرح عقل کی اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بات کر رہا ہے کہ عقل والے کون ہیں. جب ہم کسی چیز کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اگر ہم دنیاوی طور پر کسی شخص کا ہم دیکھنا چاہیں کہ یہ کیا ہوگا، تو ہم اپنی عقل سے یہ سوچتے ہیں یار اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اچھا پہنتا ہے، چاہتا ہے، کتنا عقل والا انسان ہوگا، اس نے کتنا اپنے کاروبار کو وسیع کیا ہے کہ آج دنیاوی فراوانی بہت ہے اس کے پاس، یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. یہ سب کچھ اپنی جگہ. لیکن قرآن کی روح سے اللہ یہ کہہ رہا ہے دنیاوی کامیابی کو دیکھ کر عقل کا موازنہ نہ کرنا، بلکہ اس مسلمان کے تقوی، اس کی نماز، اس کے اعمال کو دیکھ کر اندازہ کرنا کہ جو عقل اس کو اللہ نے دی تھی وہ دنیاوی کاموں میں نہیں بلکہ خوف خدا میں بسر کر جاتا ہے. تو عقل کا کیا تقاضا کیا ہے کہ اگر عقل ہے اور خوف خدا ہے، عقل ہے، نمازیں ہیں، عقل ہے، اعمال صالحہ ہے، پھر وہ عقل مند آدمی کہلائے گا. مومن کی شان بیان ہوئی. فرمایا مومن وہ ہے جو صرف دنیا طلب نہیں کرتا، جبکہ آپ دنیا مانگیں یا اللہ مجھے اتنے لاکھ دے، اتنے کروڑ دے، کوئی منع نہیں، کوئی اللہ کہہ رہا ہوں کوئی منع نہیں. آپ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے کروڑوں روپے کا سوال کریں، کوئی مشکل حالات آپ مانگ سکتے ہیں. لیکن یہاں مومن کی شان یہ اللہ بیان فرما رہے ہیں، مومن وہ ہے جو اس انداز سے دعا کرتا ہے یا باری تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور مجھے آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دینا. مومن کی یہ شان ہے کہ اگر وہ دنیا طلب کرتا ہے تو دنیا کے ساتھ آخرت کو جوڑتا ہے. خالی دنیا کی طلب اللہ کے حضور پیش کرنا یہ مومن کی شان کے خلاف ہے. جھوٹی قسم کھانے کی ممانعت کی گئی ہے، لیکن اگر کوئی قسم بغیر کسی ارادے کے ساتھ نکل جائے اس پہ اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتا. لیکن اگر آپ نے جھوٹی قسم کھا لی تو اس پہ اللہ تعالیٰ سخت گرفت کا معاملہ فرماتا. تو کیا ارشاد ہوا کہ جھوٹی قسم کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا اس پر. البتہ جو بغیر ارادے کے ویسے ہی فوراً زبان سے نکل گئی اور اس پہ آپ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ کا معاملہ نہیں فرماتا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے تمام معاملات بیان فرمائے. کس انداز کے ساتھ طلاق دیں، مجبوری ہو جائے، حالات ایسے بن جائیں کہ لڑکا لڑکی کی آپس میں نہیں بن پا رہی اور وہ طلاق تک آ جائیں تو طلاق ایک دم سے نہ دیں، فوراً سے 3-4 طلاقیں دیں اور دوسرے دن آ کے میں تو مریض تھا، میں تو ٹیبلٹ کھاتا تھا، اب آپ مجھے بتائیں میں تو اس سے بڑا پیار کرتا ہوں. ارے بھائی جب پیار تھا تو طلاق کیوں دی تم نے؟ تو ایسا نہ کریں. تو طلاق کی جو حکمتیں بیان ہوئی، پہلے ایک طلاق ہو، طلاق رجعی ہو، ٹھیک ہے، اس مدت میں ہو سکتا ہے تمہیں عقل آ جائے، تمہاری زوجہ کو عقل آ جائے اور آپس میں باہمی تمہاری مشاورت ہو جائے تو رشتہ تمہارا قائم رہے گا. پھر بھی جب تم آپس میں نہ بن سکو پھر دوسری طلاق ہے، طلاق بائن جس کو کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے پھر تمہیں ایک دوسرے کا خیال آ جائے. لیکن اب اس طرح سے تم طلاق دو گے تو گھر بہرحال ٹوٹنے سے بچ جائے گا. کئی گھرانے ایسے ٹوٹے
کہ ایک ہی نشست میں تینوں طلاقیں دے کے طلاق مغلظہ کا معاملہ کر لیا۔ اب شریعت نے احناف کے نزدیک سوائے حلالے کے دوسری کوئی صورت نہیں بچتی، اس پہ یاد رکھیے گا۔ عدت کا بیان کیا گیا کہ جس عورت کا شوہر دنیا سے انتقال کر جائے اس کے لیے 4 ماہ 10 دن کی عدت رکھی گئی، یاد رکھیے گا۔ اور یہ بھی جان لیں کہ خدا نخواستہ اگر کہیں طلاق کا معاملہ ہو جاتا ہے تو جب تک وہ طلاق کی عدت میں وہ خاتون بیٹھے گی 3 ماہ 10 دن جو ہے تو اس کا خرچہ بھی شوہر کے ذمہ ہوگا۔ اسی طریقے کے ساتھ آخری ہم نے پوری تفصیل پڑھی طالوت بادشاہ کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ یہ طالوت اور جالوت جو بادشاہ تھا، طالوت کو اللہ نے بادشاہی دی، کس نبی کے دور کی بات ہے؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو نبی تھے اور سلیمان علیہ السلام کے والد محترم تھے، ان کے دور کی بات۔ داؤد علیہ السلام نے قوم کو آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ انہوں نے کہا وہ تو غریب ہے، اس کے گھر کھانے کو نہیں ہوتا، وہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ جس کو چاہے بادشاہی عطا فرمائے، تم کون ہوتے ہو اس پہ طرح طرح کی بات کرنے والے؟ الغرض جب اس کو بادشاہی مل گئی، قوم کے لوگ جمع ہوئے، اب ایک سفر سے نکلے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، ایک نہر سامنے آئی۔ اب یہاں آزمانا تھا۔ طالوت نے کہا کہ دیکھو بھائی اس نہر سے پانی نہیں پینا، جو پانی پیے گا وہ غدار کہلائے گا، جو بنا پانی پیے چلے گا وہ فرما بردار کہلائے گا۔ چند لوگوں نے پانی نہ پیا، باقی سب نے وہاں سے پانی پیا۔ وہ قوم بڑی جذباتی تھی نا، وہ کہتے ہیں ان کو کیا پتا، اتنا طویل سفر ہے، لمبا سفر، پانی پینے سے منع کر رہے ہیں۔ الغرض جب یہ وہاں آگے گئے، اب وہاں تعداد کم ہو گئی۔ جب تعداد کم ہو گئی، لوگوں نے کہا جالوت کا لشکر آ رہا ہے، ہم کیسے ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے شاہکار یہ عطا کرتا ہے کہ کم جماعت والوں کو زیادہ جماعت والوں پہ غالب فرما دیتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا تھا۔ جب جالوت کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبوت تو دی ہوئی تھی، نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ نے وہ زبان اور وہ آواز داؤد علیہ السلام کو تحفے کے طور پہ عطا فرمائی اور علم عطا فرمایا کہ جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، مفسرین نے لکھا چرند پرند ہوا ساکن ہو جاتی تھی اور کوئی جنبش نہ ہوتی تھی، یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام اپنے زبور کی قرات کو مکمل فرما دیتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کا جذبہ صحیح معنوں میں عطا فرمائے۔ یہ ماہ رمضان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائے، بخشش کا، نجات کا ذریعہ بن جائے۔